آپ سے درخواست ہے کہ آئیں اس کو سبق کریں۔ جدلی صاحب نے ایک دفعہ جب ان کا وقت آیا خطبہ دینے کا، انہوں نے کہا صدر کی حیثیت ایک ایسے شخص کی ہوتی ہے کہ جو سب کی پرچیوں کے اوپر ویٹ رکھنے والا ہوتا ہے، ایک ویٹ رکھنے والا ہوتا ہے صدر، وہ جو شیشے کا ہوتا ہے نا وہ ویٹ، صدر کی حیثیت اس ویٹ کی ہوتی ہے، وہ پرچیوں پہ ویٹ پڑا ہوا، وہ میری حیثیت بھی ایسی ہی ہے کہ سب کی پرچیوں کے اوپر وہ ویٹ کی حیثیت سے پڑا ہوں۔ باتیں تو بہت ہو گئیں، میرے ساتھی سے شروع ہوئی، اشتیاق صاحب سے اور عبد الطفیل صاحب نے تو ایک بہت بڑا پنڈورا باکس کھول دیا۔ میں جانا نہیں چاہتا ان تمام گہرائیوں میں، وقت بہت گزرا، لیکن موضوع بہت بڑا ہے، اس پہ بہت بات کی جا سکتی ہے، لیکن 2-2.5 گھنٹے کی بات کا موضوع ہے یہ اگر دیکھا جائے گا۔ یہ 2-2.5 گھنٹے نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے، میں تو اپنی گاڑی لوں گا، مقرر کو تو شوق مزہ آ رہا ہوتا ہے، وہ بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن سننے والوں کے صبر کا امتحان بھی جو ہے نہیں لینا چاہیے۔ معاملہ یہ ہے کہ قصہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ہندوستان، ہمیں ہندوستان کی تاریخ پہ معاملہ تو ہندوستان کا ہے نا، ہم آزاد ہوئے 57 سال پہلے، تو آزادی کہاں سے لی تھی؟ ہندوستان ایک تھا، 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ معاملہ تو 1857 سے شروع ہوتا ہے کہ 1857 میں وہ پگلے تو میدان میں نکل آئے تھے انگریز کے خلاف، ایک بڑا، ایک آزادی کا بڑا جو ہے وہ خونی مارکا ہوا ہندوستان کے اندر، ہندو بھی شامل تھے اس میں، سکھ بھی شامل تھے اس میں، مسلمان اس کی قیادت کر رہے تھے، بادشاہت مسلمانوں کی تھی، بادشاہ ظفر جو تھے وہ ہندوستان کے بادشاہ تھے۔ انگریز چلتے چلتے 1600 سے چلتے 1857 تک دلی تک آ گیا، اور دلی میں اب قبضے کا جو ہے وہ فائنل راؤنڈ تھا اس کا۔ اس وقت جو آزادی کی تحریک شروع ہوئی، اس آزادی کی تحریک میں 2 اہم موڑ آتے ہیں۔ ساری تحریکیں ہماری اسی کے گرد گھومتی ہیں آج تک، کہ جن لوگوں نے اس آزادی کی تحریک کے لیے میدان میں کفن باندھ کے آئے تھے، ان کو ناکام بنانے کے لیے انگریز نے جن جن خاندانوں کو اپنے لیے استعمال کیا وہ آج ہمارے اوپر، اور جن لوگوں نے اس آزادی کی تحریک کو چلایا تھا، سروں پہ کفن باندھ کے آئے تھے، وہ انگریز صاحب بیٹھ کے دہلی کے دربار میں سڑک پہ کھمبوں کے اوپر ان کی لاشیں لٹکواتے تھے، اور ہزار لوگوں کو روز شام کو وہاں پھانسی کی جاتی تھی ان کھمبوں کے اوپر لٹکا کے۔ وہ لڑنے والے مجاہدین، آزادی حاصل کرنے والے مجاہدین، وہ آزادی کی قدر کرنے والے لوگ تو پھانسیوں پہ چڑھے، اور جنہوں نے اس آزادی کو پامال کیا، انگریز کو ہم پہ مسلط کیا، وہ ہمارے حکمران ہیں۔ اب قصہ تو یہاں سے وہاں سے آج تک تبدیل ہی نہیں ہوا، وہیں پہ کھڑے ہیں آج ہم کہ وہی خاندان ہمارے حکمران ہیں۔ انگریز بھی جاتے ہوئے یہ ملک انہی کو دے کے گیا، عوام کو تو نہیں دے کے گیا۔ اگر عوام کو دے کے جاتا تو بہت اچھی بات ہے، تو جب جن کو وہ دے کے گیا انہوں نے چلانا تھا اس ملک کو، وہی چلا رہے ہیں اس ملک کو۔ ہماری جدوجہد تو 1857 والی جاری ہے ابھی تک، ہمیں تو پھانسی پہ ابھی لٹکنا ہے، ہمیں تو ابھی مطلب کہ اس کو تو لکھا بھی نہیں کسی نے، بڑے دکھ کی بات ہے۔ بڑے بڑے تاریخ دان ان قصوں کو گول کر گئے، اگر غالب کے خطوط نہ پڑھے جائیں تو پتہ ہی نہیں لگتا دلی جڑی کیسے تھی۔ صرف غالب کے خطوط نے ہمیں بتایا کہ دلی جڑی کیسے تھی، ہوا کیا تھا دلی میں، وہ صبح کر رہا ہے شام کا، وہ اپنا نوحہ بتا رہا ہے کہ میں کیسے دلی میں صبح کرتا ہوں شام کیسے کرتا ہوں، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہوا کیا، اسے انہوں نے غدر کہہ دیا، ہماری وہ آزادی تھی، اور ہم آج تک اسی تسلسل میں چلے آ رہے ہیں، اسی میں آگے بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ نہ معاملہ ہندو کا تھا، نہ معاملہ مسلمان کا تھا، نہ معاملہ سکھ کا تھا، نہ معاملہ کسی اور کا تھا، معاملہ تو اس ملک کی آزادی کا تھا۔ بعد میں پھر یہ ہندو سکھ مسلمان اس میں تقسیم ہوا، پہلے غداروں نے اس میں سے برات لی اور غداروں کے خاندان اس ملک میں معتبر ٹھہرے، اور آج تک معتبر وہ ہیں، ان کے پیدا ہونے والے بچوں کے بچوں کے بچوں کے بچے جو پیدا ہونے والے ہیں وہ بھی معتبر ہیں، اور وہ بھی اس ملک کے حکمران ہیں۔ ہم انہیں حکمران مانیں گے، ماننا پڑتا ہے ہمیں، ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی آزادی نہیں ہے اس کے علاوہ کچھ سوچنے کی کہ ہم سوچ پائیں۔ ان کی تو آنے والی اگلی 10 نسلیں بھی ہمارے حکمران ہیں، وہ تو پالنے میں ان کے پاؤں نظر آ جاتے ہیں۔ کہا تو کسی اور کے سلسلے میں گیا تھا کہ ہونہار گروا کے چکنے چکنے پات، لیکن ان کے تو چکنے چکنے پات ماں کے پیٹ پہ ہی ہوتے ہیں، وہ کنگوڑے میں بھی نہیں ہوتے ان کے چکنے چکنے پات۔ تو یہاں پہ آزادی ہماری کھڑی ہے، تو پہلے تو اس کا فیصلہ کر لیں
کہ سب سے پہلے ان غداروں کے خاندانوں کا بائیکاٹ ہم کریں. بات یہاں سے چلے گی آگے کی طرف. اگر غداروں کے خاندانوں کا ہم بائیکاٹ نہیں کرتے, انگریز کا ساتھ دینے والوں کا بائیکاٹ ہم نہیں کرتے, تو پھر وہ مذہبی گفتیں تھیں یا غیر مذہبی گفتیں تھیں, سیاسی تھے یا غیر سیاسی تھے, وہ سارے کے سارے غداران وطن تھے. ان کو ماننے والے بھی غداران وطن ہیں. اس کا فیصلہ جب تک نہیں ہوتا آزادی کی جنگ نہیں لڑی جا سکتی. معاملہ طالبان کی آزادی کا آیا. طالبان پہ میری دو طرح کی رائے ہیں. امریکہ نے بنائے, تاریخ میں لکھا ہوا ہے. ڈالروں سے بنے, تاریخ میں لکھا ہوا ہے. پوری دنیا سے لا کر جہاں بسائے گئے لوگ, ان کو ٹرین کیا گیا, تاریخ میں لکھا ہوا ہے. ڈالر لٹائے گئے, تاریخ میں لکھا ہوا ہے. ابھی ٹرمپ صاحب نے کہا تھا, we spend trillions of dollar on Pakistan. We give trillions of dollar, not billions of dollar, not millions of dollar. He says trillions of dollar we give to the Pakistan for Afghan war. ان کو دیے, مجھے دیے, آپ کو دیے, آپ کی جیب میں ہے ڈالر. انہی کو دیے سب کو, داڑھی والوں کو بھی بغیر داڑھی والوں کو بھی. اسلام کو پھیلایا گیا, ایک نیا اسلام پیدا کیا گیا, ایک نیا جہاد پیدا کیا گیا کہ وے ٹو دا ہیون, جہاد از اے وے ٹو دا ہیون, کہ جہاد کا راستہ جنت کا راستہ ہے. پوسٹر لگ گئے پاکستان کی دیواروں پہ, سٹیکر لگ گئے گاڑیوں کے پیچھے, جنت کے نام پہ مروا دیا گیا لاکھوں لوگوں کو, تباہ و برباد کر دیا گیا پورے اس خطے کو. ہو گیا یہ خطہ پورا تباہ برباد. ایک سال پورا, 1 سال 6 مہینے سے زیادہ عرصہ نہ طالبان نے امریکنوں پہ گولی چلائی, نہ امریکنوں نے طالبان پہ گولی چلائی. یہ کل کی بات ہے. ابھی امریکن گئے ہیں افغانستان سے, پورا ریکارڈ موجود ہے کہ اس عرصہ میں نہ امریکنوں نے طالبان پہ گولی چلائی, نہ طالبان نے امریکنوں پہ گولی چلائی. دوحہ میں ہنی مون مناتے رہے دونوں بیٹھ کے, طالبان بھی اور امریکن بھی, 10 سال تک. ان کی لڑائیاں تو اپنی قبائلی لڑائیاں وہاں کی, وہ قبائلی لڑائیوں میں لڑتی ہیں وہاں پر. وہ ایک انگریز نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ ایک عجیب قوم ہے کہ جب ان کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا یہ آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ 200 سال پہلے کی بات کر رہا تھا کہ یہ آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں, ان کا تو شغل ہی ہے. تو وہ طالبان جو تھے وہ 10 سال تک امریکہ سے مذاکرات کرتے رہے. میرے مسلمان بھائی, میرے شریعت والے بھائی, میرے نیک نیک بھائی, میرے پیارے پیارے بھائی, 10 سال تک امریکہ سے مذاکرات کرتے. اور 10 سال کے بعد 1.5 سال تک گولی نہیں چلائی انہوں نے امریکہ کے اوپر, اور 1.5 سال امریکہ نے ان پہ گولی نہیں چلائی. اب امریکہ کو حضرت تو جانا ہی جانا تھا. $200 بلین خرچ کرنے کے بعد وہ کہتا ہے میں نے اپنے اہداف حاصل کر لیے, بھی کر لیے ہوں گے. اب اس بحث میں کہاں پڑیں گے اس کے اہداف کیا تھے. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے اہداف پورے کر لیے, $200 بلین میں نے خرچ کر دیے, اب مزید میں خرچ نہیں کرنا چاہتا. اکانومی ہے نا, ڈالر کسی بات سے پیدا ہوتے ہیں. وہ چلے گئے. ہاں ایک حق ہے افغانستان کے طالبان, وہ دھرتی کے بچے ہیں, انہیں اپنے ملک کی آزادی کے لیے جنگ لڑنے کا حق حاصل ہے. انہیں حق حاصل ہے اس بات کا کہ اپنے ملک سے ہر غیر ملک کی تسلط سے وہ آزادی حاصل کریں. چلے انہوں نے جیسے بھی تھا اپنے ملک کی آزادی حاصل کرنی. اللہ ان کو کامیاب کرے, اللہ ان کے معاملات کو بہتر کرے, وہ اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہوں اور ایک پرامن افغانستان بنائے. ہماری دعا یہ ہے کہ وہ ایک پرامن افغانستان بنائے تاکہ اس پورے خطے میں امن آئے, پوری دنیا میں امن آئے, پوری دنیا میں خیر خواہی ہو. رہی بات کہ روس کے انقلاب میں کتنے مرے, چین کے انقلاب میں کتنے مرے, کہیں کی بات, کہیں کی اینٹ, کہیں کا روڑا ہم جوڑ دیتے ہیں چیزوں کے ساتھ. بھائی پھر باٹرمن امپائر کی تاریخ کو بھی ہم پڑھ لیں, پھر اسلام کے لیے نکلنے والے مسلمانوں کی تاریخ کو بھی ہم پڑھ لیں. ان کی اپنی کتابوں میں لائبریریوں کی لائبریریاں بھری پڑی ہیں, ان کی آپس کے لڑائی جھگڑوں کو بھی پڑھ لیں. بلین آف مسلمز مارے گئے اس میں, کروڑ مسلمان مارے گئے آپس کی لڑائیوں میں, کروڑ مسلمان آپس کی لڑائیوں میں ذبح کر دیے گئے. اس کا کیا کریں بھائی ہم, ان کو ہم کہاں لے جائیں. چلو روس کا انقلاب آیا تو اپنے مخالفین کو مار دیا انہوں نے جو ان کے نظریاتی مخالفین تھے. چلو چین کا انقلاب آیا, انہوں نے اپنے نظریاتی مخالفین کو مار دیا. افغانستان کا انقلاب آیا, انہوں نے اپنے نظریاتی مخالفین کو مار دیا. انگریز ہندوستان میں آئے, انہوں نے ہر اس بندے کو مارا, وہاں سے ٹیپو سلطان سے لے کر اور توتو میر سے لے کر اور بنگال سے لے کر پنجاب تک سب کو مارا انہوں نے.
जो उनके मध्य मुकाबला आया उन्होंने सबको मारा। ये मुझे बताएं कि ये मुसलमानों ने मुसलमानों को क्यों मारा? इस्लामी तारीख इतनी खूनाशाम क्यों है? इसका कोई जवाब देता ही नहीं। उन किताबों को छुपा के रख दिया जाता है, ना यूनिवर्सिटियों की लाइब्रेरियों में मिलती है, ना तारीख की किताबों उसमें मज़ामीन में उसमें कोर्स में मिलती है, ना पढ़ाई जाती है। हमें छुपा के एक तरफ रख दिया जाता है उनको कि मुसलमानों की अपनी तारीख खून से लहू लुहान है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इनकी अपनी किताबें कह रही हैं। तो खुदारा चीज़ों को उलझाया मत करें हमारे दानिश्वर। तारीख को उसके शाम सुबात में ईमानदारी से आगे बढ़ाया करें। मैं कम्युनिस्ट हूँ, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन मेरे कम्युनिस्ट होने का मतलब ये कि बाकियों की पगड़ियां उछालता फिर। लानत ऐसे नजरिए के ऊपर जो दूसरों की पगड़ियां उछालता फिर। कोई भी नजरिया मानने वाला शख्स जब तक दूसरे नजरिए की इज्जत नहीं करता, उसकी हिफाजत नहीं करता, वो अपने नजरिए की हिफाजत नहीं कर सकता, वो अपने नजरिए की इज्जत नहीं कर सकता। सब कुछ साथ लेके चलता है एक नजरियाती आदमी। अब तालिबान आए, उनका दावा है मुसलमान है वो माशाअल्लाह बारिश हैं, सोमो सलात के पाबंद हैं, सब चीज़ें ठीक है, लाए इस्लाम अफगानिस्तान। लेकिन हम पे ना लाए अपना इस्लाम, हम पे अपना इस्लाम ना लाए, अपने मुल्क में अपना इस्लाम लाए। पहले अपने वजूद पे अपना इस्लाम लाए, अपनी बहनों बेटियों के ऊपर लाए, अपने मुल्क के अंदर लाए, हम पे ना लाए। ये तो पहली बात ये है। फिर दूसरे, इस मुल्क के अंदर अब ये आज़ादी तो हो गई, अब क्या करें, कंपल्शंस होती हैं, तारीखी जबर होते हैं। तारीखी जबरों से क्या बच सकते हैं? अंग्रेज हिंदुस्तान में आ गया, पहले मुगल आ गए, अफगान आ गए, तुर्क आ गए, कौन कौन आ गया, फिर मोहम्मद बिन कासिम आ गए, सबने हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया। हिंदुस्तान मेरा मुल्क तो नहीं था, हिंदुस्तान तो हिंदुओं का मुल्क था ना। अगर ईमानदारी से हम तारीख के ताल्लुक में, तारीख सभी तारीख पढ़ते हैं, इससे इनकार तो नहीं कर सकते। हिंदू भी आर्यन ही थे, हिंदू आर्यन तो उससे बाद में आए, आर्यन बाद में आए, उससे पहले हिंदू भाषा मौजूद था। हिंदू भी बाहर से आए नहीं, हिंदू भाषा मौजूद था। 300 कबल मसीह से पहले भी हिंदू भाषा मौजूद था। 3 और 400 कबल मसीह के वक्त से भी हिंदू भाषा मौजूद था। उसके बाद आर्यन आए, आर्यन तो बहुत बाद में आए हिंदुस्तान के अंदर, उनसे बहुत बाद में आए, 200-250 कबल मसीह में आए। वो 400 कबल मसीह से मौजूद था ये भाषा, और उससे पहले की रिटन तारीख हिंदुस्तान की हमारे पास है नहीं, मतलब क्या है नहीं हमारे पास। मैं भी हिस्टोरियन हूँ, करेक्शन क्या करेंगे, मैं बात करता हूँ उसमें, मैं भी छोटी मोटी शख्सियत नहीं हूँ। मैंने भी 4 MA किए होंगे मुख्तलिफ सब्जेक्ट में। मुझे लेबर लीडर खाली ना समझिएगा, ये गलती ना कीजिएगा, कहीं फंस जाएंगे आप सबके सब। कोई 50 एक मुल्क तो घुमा हुआ मैं वैसे भी अपने तजुर्बात के लिए, और पढ़ने लिखने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तो वो मामला नहीं है हिस्ट्री का। हिस्ट्री के तमाम सारी हिस्ट्रियों को खंगाला हुआ है। 71 साल की उम्र है, 17 साल की उम्र से फील्ड में हूँ, और काम ही कोई नहीं किया सिवाय पढ़ने लिखने के और शोर डालने के और नारे लगाने के, और लोगों के आकर गूगल के लड़ने मरने का, और कोई काम नहीं किया जिंदगी में। माँ बाप का खाया और खूब तंग किया उनको, और आज तक तंग कर रहा हूँ। तो मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि आप इस तरफ आ जाए, कंपल्शन होती है हिस्टोरिकल, आप नहीं कुछ कर सकते। अंग्रेज आए, उनका माशरा हमसे बेहतर था शायद, उनके टैक्टिस हमसे बेहतर थी शायद, उन्होंने हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया। सिराज दौला को मारा पहले, कुतुब मीर को मारा पहले, फिर टीपू सुल्तान को मारा, फिर बढ़ते पंजाब तक आ गए, वो कब्जा कर लिया पंजाब पे। गद्दार मिलते चले गए, हम ही में से मिलते चले गए। वो अपनी थोड़ी सी फौज लेके आए, हमारी ही फौज उनके साथ मिल गई, हमारे अपने लोग मिल गए। तालिबान अफगानिस्तान की फौज को क्या हुए? हिंदुस्तान को अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों को साथ देकर फतह किया। वो बरतानिया से तो फौज नहीं लेके आए थे 15-20 डिवीजन। वो एक शतरंज मूवी बनाई इंडिया वालों ने, बड़े मजे किया उन्होंने। वो शतरंज खेल रहे होते बैठे दो, तो अंग्रेज गुजर रहा होता, कहते गुजरने दो यार, शतरंज खेलो। ये तो हिंदुस्तानियों को साथ देकर इन्होंने हिंदुस्तान फतह कर लिया। ये हिस्टोरिकल जुमला है, हिंदुस्तानियों को साथ देकर उन्होंने हिंदुस्तान फतह कर लिया। उसमें सभी शामिल थे, मुसलमान भी शामिल थे। अब मसला ये कि हिंदुओं का मुल्क था ना, ये जब से भी था। चले, मेरी बहन कह रही है कि आर्यन उससे भी मान लेते, तो था तो हिंदुओं का मुल्क भाई। आर्यन का कोई और मजहब तो नहीं था, आर्यन भी बाद में हिंदू ही बने। वो अलग बात है, नेपाल वाले कहते कि असल हिंदू हम हैं। नेपाल वालों का दावा यह है कि असल हिंदू मुस्लिम इंडिया वाले नहीं है। मैं नेपाल वालों से बड़ी डिस्कशन की मैंने वहीं पे, वो कहते असल हिंदू हम हैं, असल हिंदू रियासत इंडिया नहीं है।
اصل ہندو ریاست نیپال ہے، ان کا وہ اپنا مذہبی جھگڑا ہے، یہ ہوتے ہیں جھگڑے، یہ مذہبی جھگڑے تو ہوتے ہیں، ہم میں بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ انگریز آ گیا، ہم نہیں روک پائے، تو یہ ہمارے اوپر جبر ہوا۔ جب ہم نے آزادی حاصل کرنا چاہی، غدار پیدا ہو گئے 57 میں، کیا کر رہے ہیں، کہاں جائیں، کہاں پیٹیں، کہاں چلائیں، بک گئے سارے۔ ایک آدھ گدی تھی ہندوستان کی جس نے مقابلہ کیا تھا ہندوستان کے انگریزوں کا، ساری گدیاں انگریزوں کے ساتھ، سارے پیر حضرات انگریزوں کے ساتھ، ہمارے سارے علماء انگریزوں کے ساتھ، چند ایک تھے بیچارے وہ مطلب باتوں ہوئے بیچارے مارے گئے، باقی تو یادوں میں ہے۔ گاڑیاں ان کی دیکھ کے سچی بات ہے، میرے قد سے اونچی تو ان کی گاڑی کی چھت ہوتی ہے، آج بھی جب وہ گزرتے ہیں میرے جتنا تو ان کی گاڑی کا پہیہ ہے، ٹائر جو ہے نا ہمارے پیروں کا، ہمارے علماء مشائخ کا، وہ گاڑی کا پہیہ میرے قد سے بڑا ہے ان کا، 5 فٹ 6 فٹ کا میں بندہ ہوں، مجھ سے بڑا ان کا گاڑی کا پہیہ ہے، تو وہ ہے، اور ہم ان کا عزت کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، فرشی سلام کرتے ہیں، فرشی سلام کرتے ہیں 3 دن۔ تو مسئلہ یہ ہے میرے بہنوں، میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان پہ انگریز آیا، اب اس نے جانا بھی تھا، سیکنڈ ورلڈ وار نے اس کے وہ کسبل نکال دیے تھے کہ وہ ہندوستانیوں کو تنخواہیں نہیں دے سکتا تھا، شکست ہو گئی تھی سیکنڈ ورلڈ وار میں، ان کی اکانومی تباہ ہو گئی۔ ڈاکومنٹس موجود ہیں، لائبریریاں پڑھی ہیں، امریکنس کے ڈاکومنٹس بھی موجود ہیں کہ انڈیا کو آزادی دینی ہے، کیسے دینی ہے، برطانیہ والوں کو ان کے مشورے موجود ہیں، میں ڈیٹیل میں نہیں جانتا۔ اب ہندوستان سے اسے جانا تھا، 2 قومیں آباد تھیں یہاں پڑی، اب دونوں کی پارٹیاں اسی نے بنائی تھی نا، تو مسلمانوں کی پارٹی مسلمانوں نے آپ تو نہیں بنائی تھی، مسلم لیگ انگریزوں نے بنائی تھی نا، اور کانگریس بھی انگریزوں نے بنائی تھی۔ کوئی ہسٹوریکلی کوئی اس کو کہہ دے کہ نہیں ہوا تھا ایسے، وہ کہہ دے مجھے بندوق میری گردن پہ رکھ کے کہہ دے تو میں ڈر کے مارے مان جاؤں گا، ہسٹوریکلی تو میں نہیں مانوں گا۔ کانگریس اور مسلم لیگ دونوں انگریزوں نے بنائی تھی، ہندوستانیوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا بیچاروں کو پالیٹکس کیا ہوتی ہے، وہ تو مغل شہنشاہی سے آگے آئے تھے، اور مسلمان تو ویسے بھی معذور سے بیچارے بالکل ہی مارے گئے تھے، وہ تو زبان ان کی ختم کر دی گئی تھی، فارسی کو ختم کر کے انہوں نے باقی زبانیں لگا دی تھی۔ مثال آگے پڑھو، فارسی بیچو تیل، اس سے پہلے فارسی ہندوستان کی مستند زبان تھی، انگریزوں نے ختم کر دیا آگے، اور وہ بھی ایک تاریخی جبر تھا، کیا کریں بھائی کیوں ختم کیا، اس میں ہم سر پیٹیں، کر دی بھی ختم، ایک ہوتی ہیں کمپلشنز، ہسٹوریکل کمپلشنز ہوتی ہیں۔ اسی طرح یہ پھر ملک تقسیم ہو گیا، بھائی 2 قومیں ہیں، لڑ رہی ہیں آپس میں، جھگڑے ہیں ان کے اندر، قبضہ کیا ہم نے ان کے اوپر آ کے محمد بن قاسم کی شکل میں، تو ہم نے آگے اس ملک کو بنایا تو نہیں تھا ہندوستان کو بھی، ہم نے تو قبضہ کیا تھا اس ملک کے اوپر، جن پہ قبضہ کرے طالبان کے اوپر امریکہ قبضہ کرے تو ہم کہیں طالبان نے آزادی حاصل کر لی، طالبان کو مٹھائیوں کے ڈبے پیش کریں، ان کے گلے میں ہاتھ ڈالیں، تو کیا ہندوستان کے اوپر محمد بن قاسم نے قبضہ نہیں کیا تھا؟ کیا ہوا تھا وہ سب کچھ؟ کیا کہیں گے اسے ہم سب کچھ؟ وہ قبضہ تھا، اور ہندوستانی اس قبضے سے آزادی حاصل کرنا چاہتے تھے، جیسے طالبان کو حق حاصل ہے ویسے ہندوستانیوں کو بھی حق حاصل تھا، اور جب برطانیہ نے قبضہ کیا تو پھر دونوں قومیتوں کو حق حاصل تھا کہ برطانیہ سے آزادی حاصل کرتے، کر لی انہوں نے آزادی حاصل، کمپرومائز کر کے کر لی، مل کے کر لی، انڈر ہینڈ ڈیل کر کے کر لی، بن گئے ملک۔ اصل جھگڑا تو یہ ہے کہ جن کے اس حوالے یہ ملک ہوا وہ اس ملک کے ساتھ کر کیا رہے ہیں بھائی، اب نہ واپس جا سکتے ہیں ہم، نہ ہندوستان کا حصہ ہو سکتے ہیں اب ہم، نہ ہم انگریز کی دوبارہ حکومت آ سکتے ہیں ہندوستان میں۔ اب تو سوچنا یہ ہے کہ اب اس ملک میں ہم نے کرنا کیا ہے، ان حکمرانوں کے خلاف کرنا کیا ہے، جدوجہد کیسے کرنی ہے۔ میری بہن نے، بیٹی نے سب کچھ کہہ دیا، شہزاد نے سب کچھ کہہ دیا، اشتیاق صاحب نے سب کچھ کہہ دیا، امجد صاحب نے سب کچھ کہہ دیا، وہ میری بہن بیٹی چلی گئی ہیں، انہوں نے سب کچھ کہہ دیا، سب اپنی جگہ ہے، نہ کھانے کو روٹی ہے، 23 ارب ڈالر، 24 ارب ڈالر، 25 ارب ڈالر کی اکانومی بنا کے ہمارے حکمران کہتے ہیں ہم نے بڑا تیر چلا دیا، ہمارے ریزرو 25 ارب ڈالر ہے، قرضہ 70 ارب ڈالر ہے، قرضہ 100 ارب ڈالر ہے، ریزرو 25 ارب ڈالر ہے۔ 25 ارب ڈالر کی اکانومی والے ملک کیا چلیں گے بھائی؟ اس کا مطلب ہے کہ یہاں نہ صنعت کی پیداوار ہے، نہ زراعت کی پیداوار، بنیادی سیدھا سا سوال ہے کہ نہ صنعت کی پیداوار ہے، نہ زراعت کی پیداوار ہے۔ ابھی ان کی تو ایک ملٹی نیشنل کمپنی 400 بلین ڈالر منافع کماتی ہے ایک سال میں، یورپینس کی کوکا کولا کمپنی نہیں مان، یا پاکستان میں لیور برادر نہیں مان، پچھلے مہینے انہوں نے 3 مہینے میں 3 ارب ڈالر کا منافع کمایا ہے، ایک لیور برادر نے جو لائف بوائے صابن ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہماری 25 ارب ڈالر کی اکانومی ہے، اس پہ ہم ایک دوسرے کو تانے دیتے ہیں
تو پرشیدی حکومت اتنے چھوڑ گئی جی $17,000 ہم نے $25,000 کر لیے. بنیادی معاملہ یہ ہے کہ ہمارے نالائق حکمران, اور وہ نالائق حکمران کیوں ہیں کہ اس ملک کے حکمرانوں نے جو بھی آتے ہیں یہاں انہوں نے اپنی وابستگیاں سامراج کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں. وہ اپنی اکانومی کو بھی انہی کے ساتھ جوڑ کے بیٹھے ہیں, وہ اپنی ایجوکیشن کو بھی انہی کے ساتھ جوڑ کے بیٹھے ہیں, وہ اپنی ہیلتھ کو بھی انہی کے ساتھ جوڑ کے بیٹھے ہیں. تمام ملٹی نیشنل کی گولیاں جو یہاں بکتی ہیں, اگر ان کا جنرک نیم ہم لے لیں تو وہ جو گولی $300 کی ہوتی ہے وہ $100 کی ہوتی ہے یا $1.5 کی ہوتی ہے. مطلب اگر جنرک نیم پہ جائیں اس کا جو سالٹ ہے اگر اس پہ ہم جائیں اس سالٹ کے مطابق اگر ہم دوائی لیں تو وہ $1.5 نہیں تو $2 کی ہوتی ہے. وہ پتہ لگتا ہے $400 کی مارکیٹ میں بک رہی ہے, وہ ملٹی نیشنل کی دوائی ہے. یہ حکومتیں اپروو کرتی ہیں نا, ہمارے عوام پہ یہی ڈالتی ہے نا سارا کچھ. تو یہ آزادانہ حکومتیں نہیں ہیں. وہ جن غداروں نے 1857 میں یہ سارا کھیل کھیلا تھا انہی کی اولادوں کی حکومتیں اور انہی کی پروردہ ہیں. تو ان کو ہٹانے کی جدوجہد کرو بھائی, کر سکتے ہو تو کرو, نہیں تو اسی پہ صبر شکر کرو. اللہ خیر سلام.